حرام جی المسألۃ الثانیہ من تحرم امامتہ، کس کی امامت حرام ہے، کون امامت نہیں کرا سکتا ہے یا کس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں یا کس کو امام نہیں بنائیں گے، یہ مسئلہ ہے۔ کس کو آگے بڑھائیں گے یہ پڑھ چکے، جو اقرا بالکتاب ہے، پھر جو عالم بالسنہ ہے، پھر جو اقدم بالاسلام ہے، پھر جو اکبر بالسن ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کون امامت نہیں کر سکتا ہے، کس کی امامت حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تحرم الامامت فی الحالات الآتیہ، امامت حرام ہے درج ذیل حالات میں، الآتیہ آنے والی، الحالہ یا حالات، حالتیں، تو آنے والی حالات، درج ذیل حالات میں امامت کرنا حرام ہے۔ پہلی امامت کیا ہے جو حرام ہے؟ امامت المرأة بالرجل، عورت کا مردوں کی امامت کرانا، عورت مرد کی امامت نہیں کرائے گی، البتہ عورتوں کی امامت عورت کرائے گی، جائز ہے، لیکن مردوں کی صفوں کے آگے عورتوں کو بڑھا کے اور اس کی امامت میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی قول کی وجہ سے لَن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی ہے جو اپنے معاملات کو، اہم معاملات کو عورتوں کے حوالے کر دے۔ جو قوم اپنے اہم امور کو عورتوں کے حوالے کر دے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، وہ فلاح نہیں پا سکتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں خطرے کی جگہ پر آدمی عورتوں کو آگے کر دے اور اپنا پیچھے رہے، خطرے والی جگہوں پر اسے آگے بڑھا دے اور خود اس سے دور رہے، یا دین کی امامت کرنی ہو تو اس کے لیے عورتوں کو آگے بڑھا دے، دنیا میں حکومت اور قیادت کرنی ہو تو اس کے لیے عورتوں کو سامنے لے آئے، تو ایسی قوم فلاح نہیں پائے گی۔ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ تَأَخُّرِهَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ صِيَانَةً لَهَا وَسِتْرًا۔ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ تَأَخُّرُهَا، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ عورت پیچھے رہے، فی آخر الصفوف، صفوں کے آخر میں، صفوں کے بالکل آخر میں رہنا عورتوں کی اصل یہی ہے کہ اگر وہ جماعت سے پڑھ رہی ہیں تو وہ مردوں کے صفوں کے بالکل آخر میں رہیں، بلکہ عورتوں کی افضل صف وہ ہے جو امام سے جتنی دور ہو، اور آخری صف یہ عورتوں کی اچھی صف مانی جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ سیانت اللہ، ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے پردہ پوشی کے لیے، انہیں پردہ فراہم کرنا اور ان کے آبرو کی حفاظت کرنا، یہ اصل ہے۔ تو جتنی زیادہ وہ دور رہیں گی اختلاط سے اور مردوں کے صفوں سے، اتنا ہی بہتر ہے۔ مردوں کی پہلی صف افضل ہے اور عورتوں کی آخری صف بہتر ہے۔ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ تَأَخُّرُهَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ، اور اس لیے بھی ایک تو عمومی قول ہو، عمومی دلیل ہو گئی کہ لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، اور دوسری وجہ اس کی یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا اصل یہ ہے کہ عورتوں کی صفیں آخر میں ہوں، ان کی صیانت، ان کی حفاظت اور ان کی پردہ پوشی کے لیے۔ فَلَوْ قُدِّمَتْ لِلْإِمَامَةِ لَأَصْبَحَ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِهَذَا الْأَصْلِ الشَّرْعِيِّ، تو اگر ہم ان کو آگے کر دیں گے، پہلی صف میں مردوں کے سامنے کر دیں گے، تو لَأَصْبَحَ ذَلِكَ مُخَالِفًا، تو یہ مخالفت ہو جائے گی اس
شرعی اصل کی، شرعی اصل یہ ہے کہ ان کی صف آخر میں ہے، لیکن اگر ہم ان کو آگے کر دیں گے مردوں کے سامنے تو پھر اس شرعی اصل کی مخالفت ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری کس کی امامت جائز نہیں ہے؟ امامت المحدثی ومن علیہ نجاست، محدث کی امامت، محدث یعنی جو حدث کا شکار ہو، جس کا وضو نہ ہو، جو طاہر اور پاک نہ ہو، تو اس کی امامت حرام ہے، جائز نہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی حدث کا شکار ہو گیا ہے، تعلق بنایا ہے خاتون سے، یا اور کوئی معاملہ ہوا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، غسل ٹوٹ گیا ہے، تو ایسی صورت میں امامت نہیں کر سکتا ہے۔ یا جس کے اوپر نجاست لگی ہو، گندگی لگی ہو، چاہے بدن پہ لگی ہو، چاہے کپڑے پہ لگی ہو، چاہے مسلح پہ لگی ہو، جگہ پہ، تو ایسی صورت میں امامت جائز نہیں ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ، اور وہ جانتا بھی ہو، اس کو معلوم ہو کہ بدن پہ، کپڑے پہ نجاست لگی ہے، اور اگر نہیں جانتا ہے، نہیں معلوم ہے، تو وہ معذور ہے۔ لیکن اگر اسے معلوم ہے کہ کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے، یا وہ بذات خود محدث ہے، حدث کا شکار ہے، چاہے حدث اصغر ہو چاہے حدث اکبر ہو، تو اس کی امامت جائز نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ الْمَأْمُونُ حَتَّى انقضت الصلاة فصلاتهم صحیحہ، اور اگر معلوم نہیں ہے، اس کی خبر نہیں ہے مأموم کی، یعنی مقتدیوں کو اگر اس کی خبر نہیں ہے، اگر مقتدی نہیں جانتے ہیں کہ امام کے کپڑے پہ نجاست لگی ہوئی ہے، حتی انقضت الصلاة، یہاں تک کہ نماز ختم ہو جاتی ہے، فصلاتهم صحیحہ، تو ان کی نماز صحیح مانی جائے گی، مقتدیوں کی نماز صحیح مانی جائے گی۔ اگر انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کا امام محدث ہے، یا ان کے امام کو طہارت حاصل نہیں ہے، نجاست لگی ہے، انہیں نہیں پتہ تھا، نماز ختم ہو گئی ہے، بعد میں خبر ملتی ہے، تو نماز ان کی صحیح مانی جائے گی، انہیں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر جہالت ہے، نہیں معلوم ہے، تو آدمی معذور ہے۔ اچھا، تو عورت کی امامت ہو گئی، اور محدث اور نجاست والے کی امامت ہو گئی۔ تیسری امامت کیا ہے، کیا جائز نہیں ہے؟ امامت الامی، امی کی امامت، عورت کی امامت، محدث کی امامت، اور امی کی امامت۔ امی کون ہے؟ جو ان پڑھ ہو، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ وَهُوَ مَن لَّا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ وَلَا يَقْرَأُهَا حِفْظًا وَلَا تِلَاوَةً، یہاں امی سے مراد وہ ہے جو سورہ فاتحہ اچھے سے نہ پڑھ پاتا ہو، سورہ فاتحہ جس کا پڑھنا رکن ہے، فَلَا يَقْرَأُهَا حِفْظًا وَلَا تِلَاوَةً، تو اسے نہ اچھے سے یاد کر پایا ہو، نہ تو تلاوت کر پاتا ہو۔ او يُدْغِمُ فِيهَا مِنَ الْحُرُوفِ مَا لَا يُدْغَمُ، یا سورہ فاتحہ میں ان حروف میں ادغام کرتا ہو جس میں ادغام ہی نہ ہو۔ او یبدل فیہا حرفا بحرف، یا سورہ فاتحہ کے کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دے رہا ہو۔ او یلحن فیہا لحنا یحیل المعنی، یا اس میں لحن کا شکار ہو، غلطی کر رہا ہو، اور ایسی غلطی جو معنی بدل دے رہی ہو، یعنی لحن جلی کا شکار ہو، فَهَذَا لَا تَصِحُ إِمَامَتُهُ إِلَّا بِمِثْلِهِ، تو ایسے آدمی کی امامت صحیح نہیں ہے مگر اسی جیسے جاہل کے ساتھ، یعنی اگر تین لوگ ہوں اور تینوں امی ہوں، تینوں اچھے سے سورہ فاتحہ نہ پڑھ پاتے ہوں، تینوں بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہوں، تو ایسی صورت میں جب تینوں امی ہیں تو پھر ان میں سے کوئی ایک امامت کر دے گا، نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟
लिअज्जिही अन रुकन सलाह, रुकने सलात से आजिज होने की वजह से, यानी ताकत ही नहीं है, ये माजूर हैं, ये आजिज हैं, ये मजबूर और लाचार हैं, उसकी अदायगी नहीं कर पाएंगे। तो ये वैसे होगा जैसे कोई आदमी खड़े होके नमाज पढ़ना ये रुक्न है, लेकिन कोई माजूर है तो बैठ के भी पढ़ लेगा तो नमाज हो जाएगी। ऐसे ही अगर सब माजूर हैं, सूरह फातिहा तीनों में से कोई नहीं सही से पढ़ पाता है, तो कोई एक करा दे और नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि सब माजूर नहीं है, उनमें कोई है जो कुरान को सूरह फातिहा पढ़ ले जा रहा है, अच्छे से याद है, तो फिर उसी को इमामत करनी चाहिए। तीसरा चौथा क्या है? इमामतुल फासिक, फासिक और बिदाती की इमामत, बिदातियों की और फासिकों की इमामत भी हराम है। ला तसिहु सलातु खल्फा, ऐसे आदमी के पीछे नमाज जायज नहीं है जो कब्र परस्ती की दावत देता है, जो खुल्लम खुल्ला शिर्क की हिमायत करता है और मिंबर से ऊट पटांग किस्से और कहानियां सुनाता है, तो उसके पीछे नमाज दुरुस्त नहीं है। इज़ा कान फिस्कुहु ज़ाहिरन, जब उसका फिस्क खुल्लम खुल्ला हो, जाहिर हो, वयदउ इला बिदअतिन मुकफ्फिरा, और वो बिदअत मुकफ्फिरा की दावत दे रहा हो, लिक़ौलिही तआला, अल्लाह के इस फरमान की वजह से, अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिकन ला यस्तऊन, क्या वो जो मोमिन है उसके जैसे है जो फासिक है? ला यस्तऊन, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। गुनहगार आदमी, फासिक आदमी, बीड़ी और तंबाकू खोर आदमी, शराब नोश आदमी, सूद खोर आदमी, ये साहिब ईमान के जैसे नहीं हो सकता है। लिहाजा साहिब ईमान को तरजीह दो। ला यस्तऊन, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। पांचवी कौन सी इमामत है जो जायज नहीं है? अल आजिज़ु अनिर रुकूई वस्सुजूदी वल क़ियामी वल क़ुऊद, जो रुकू करने से आजिज हो, सजदा करने से आजिज हो, खड़ा होने से आजिज हो, बैठने से आजिज हो, यानी अरकान को सही से ना निभा पाने वाला हो, फला तसिहु इमामतुहु, तो उसकी भी इमामत सही नहीं है। लिमन हुआ अक़दरु मिन्हु अला हाज़िहिल उमूर, उस आदमी के लिए जो इन उमूर पर इससे ज्यादा कादिर है। लोग ऐसे हैं, लोगों में, मुक्तदियों में, जो बैठ सकते हैं, जो रुकू कर सकते हैं, जो सजदा कर सकते हैं, जो अरकान को सही से निभा सकते हैं, उनकी इमामत कोई आजिज आदमी करे तो ये जायज नहीं है। हाँ, सब माजूर हों, सब अगर माजूर हों, किस कोई नहीं खड़ा हो सकता है, कोई नहीं रुकू कर सकता, कोई नहीं सजदा कर सकता है, तो उन्हीं माजूरों में से कोई माजूरों की इमामत करा दे। लेकिन अगर मुक्तदियों में लोग माजूर नहीं हैं और कोई माजूर इमामत करा रहा है, तो ये जायज नहीं है। पांच इमामतें जायज नहीं है। औरत की इमामत मर्द के लिए, और मुहद्दिस की इमामत या नजिस आदमी की इमामत, ऐसे ही अनपढ़ आदमी की इमामत जो सूरह फातिहा न पढ़ सके, और इसी तरीके से फासिक, मुशरिक और बिदाती की इमामत, और पांचवी है माजूर आदमी की इमामत सही लोगों के लिए। तो ये पांच इमामतें हो गई। अब आगे हमें ये देखना है कि किनकी इमामत मकरूह है, किन किन लोगों की इमामत मकरूह है। ये सबक समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब आगे बढ़ें, अभी तो टाइम है। पढ़ा जाए मसालतुस सालिसा, या इतना काफी है? जी, पढ़ लेते हैं, एक मसला और पढ़ते हैं, भी वक्त है।
جہاں ہم نے حرام دیکھا اب وہی مکروہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ امامت جائز نہیں ہے کچھ لوگوں کی، ان کی امامت حرام ہے۔ اب کس کی امامت مکروہ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ مکروہ کا مطلب کہ ناپسندیدہ ہے لیکن چل جائے گی۔ ہم ناپسندیدہ ہے لیکن چل جائے گی۔ تو وہ تکرہ امامت کل من، امامت مکروہ ہے کل من اللحان، درج ذیل لوگوں کی، درج ذیل لوگوں کی امامت مکروہ ہے۔ وہاں تھا درج ذیل حالات میں امامت حرام ہے، درج ذیل لوگوں کی امامت حرام ہے۔ یہاں ہے درج ذیل لوگوں کی امامت مکروہ ہے۔ اللحان، لحان، لحن یعنی غلطی، لحن یعنی غلطی، اور لحان یعنی جو بہت غلطی کرنے والا ہو۔ وهو كثير اللحن والخطأ في القراءة وهذا في غیر الفاتحہ، اور لحان کہتے ہیں جو خوب غلطیاں کرتا ہو قرأت کرنے میں، کثیر اللحن والخطأ، غلطی کرتا ہو، مخارج درست نہ ہو، خطا کرتا ہو، کوئی قرأت میں، قرأت کرنے میں غلطی کر رہا ہو۔ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ، اور یہ غلطی کہاں؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ میں۔ اگر سورہ فاتحہ میں غلطی ہے، لحن ہے، لحن جلی ہے، معنی بدل رہا ہے، تلاوت اچھے سے نہیں کر پا رہا ہے، تب تو اس کی امامت حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی طرح سے سورہ فاتحہ پڑھ لے جا رہا ہے، اس میں لحن جلی کا شکار نہیں ہوتا ہے، اسے بھولتا نہیں ہے، یاد کیا ہوا ہے، لیکن اور اس کے علاوہ جو قرأت کر رہا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اس میں غلطیاں کر جاتا ہے، تو ایسا آدمی امامت نہ کرائے، ایسے آدمی کی امامت مکروہ ہے۔ لیکن اگر سورہ فاتحہ میں لحن ہے تو ایسے آدمی کی امامت حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر سورہ فاتحہ پڑھ لے جا رہا ہے، دوسری چیزوں میں غلطیاں کر رہا ہے، تو پھر اس کی امامت مکروہ ہے۔ وَأَمَّا اللَّحْنُ فِي الْفَاتِحَةِ، اور اگر لحن ہے فاتحہ میں، سورۃ الفاتحہ میں، بما یحیل المعنی، جس سے معنی بدل جاتا ہے، فلا تصح معہ الصلاۃ، تو ایسے آدمی کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہے۔ کما مزہ، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، گزرا ہے ابھی۔ وذالک لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، یؤم القوم اقرؤہم، قوم کی امامت، لوگوں کی امامت وہی کرائے گا جو ان میں سب سے اچھا قاری ہوگا، قرآن کو سب سے بہتر پڑھنے والا جو ہوگا، لحن نہ کرے، غلطی نہ کرے، اسی کو امامت کا حق ہے۔ یؤم القوم، لوگوں کی امامت کرے گا، لوگوں کی امامت کرے گا، اقرأہم، جو ان میں سب سے بڑا قاری ہے، سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہے۔ اچھا، تو لحان کی امامت مکروہ ہے۔ ایسا لحان، ایسا خطا کرنے والا جو سورہ فاتحہ کے علاوہ میں غلطی کر رہا ہو۔ دوسرا، من ام قوما وهم له کارہون، جو کسی قوم کی امامت کر رہا ہو حالانکہ وہ لوگ اسے ناپسند کر رہے ہوں، یعنی مقتدی لوگ نہ چاہتے ہوں کہ یہ آدمی یا فلاں سیٹ، فلاں شخص امامت کرے، یہ پسند نہیں ہے انہیں، یا تو سب ناپسند کرتے ہوں، او یکرہہ اکثرہم، یا تو اکثر لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ اب اگر 20 مقتدی ہیں اور 10 سے زائد لوگ ناپسند کر رہے ہیں، تو پھر
اس کی امامت درست نہیں، مکروہ ہے، اس کی امامت ٹھیک نہیں ہے، اسے امامت نہیں کرانی چاہیے۔ کیوں؟ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ ثلاثۃ لا تر لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، تین طرح کے لوگ ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے سر کے اوپر ایک بالشت بھی نہیں جاتی ہیں۔ ہماری عبادت، ہماری نماز آسمان تک، عرش تک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، لیکن تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ سر کے اوپر ایک بالشت بھی یہ نماز اوپر نہیں جا پاتی ہے۔ رجل ام قوما وهم له کارہون، انہی تین میں سے ایک ایسا آدمی بھی ہے جو کسی ایسی قوم کی امامت کرائے، وهم له کارہون، اس حال میں کہ وہ لوگ اسے ناپسند کر رہے ہوں۔ جی، اب ناپسند اگر کر رہے ہیں تو آدمی کو امامت سے بچنا چاہیے، یا پھر اپنا رویہ درست کر لینا چاہیے۔ جس وجہ سے ناپسندیدگی ہے، لوگوں میں جس سبب سے ناراضگی ہے، وہ سبب دور کر لے۔ اگر کیریکٹر میں کچھ جھول ہے تو اسے درست کر لے، اس لیے کہ امامت تو امانت ہے، اور امامت کے بھرپور صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی اسے چاہتے بھی ہوں، اپنے امام سے محبت کرتے ہوں، اپنے امام سے خوش ہوں۔ اور اگر کوئی آدمی ایسی صورت میں امامت کرتا ہے تو گویا کہ مکروہ کام انجام دے رہا ہے۔ تیسری کس کی امامت ہے جو ٹھیک نہیں ہے، مکروہ ہے؟ من یخفی بعض الحروف ولا یفصح وکذا من یکرر بعض الحروف، جو بعض حروف کا اخفا کر جاتا ہو اور اسے فصیح انداز میں نہ پڑھ پاتا ہو، جہاں اخفا نہیں ہے وہاں اخفا کر جائے، اور جہاں اظہار ہے وہاں اظہار نہ کر پائے، فصاحت کے ساتھ نہ پڑھ پائے۔ وَكَذَا مَن يُكَرِّرُ بَعْضَ الْحُرُوفِ، اور اسی ضمن میں وہ بھی آئے گا جو بعض حروف کو مکرر پڑھتا ہو، بعض حروف کی تکرار کرتا ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان میں اتنی فصاحت نہیں ہے، وہ الفاظ اور حروف بار بار دہراتے رہتے ہیں، ہکلاتے رہتے ہیں، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہکلانے والا امام ہے، قاف کو ایک بار نہیں 4 بار پڑھتا ہے، قاف 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 قاف، اس کے بعد آگے بڑھ پاتا ہے، تو ایسا آدمی نہ امامت کرائے، یہ بہتر ہے۔ تو بعض حروف کو جو بار بار دہراتا ہو، جیسے فا فا اور تم تام، فا اس آدمی کو کہتے ہیں الذی یکرر الفا، جو فا کی تکرار کرتا ہو، ہاں، یعنی ہکلاتا ہو، بولنے سے پہلے فا 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 لاتا ہو۔ اور تمتام الذی یکرر التا، تمسام الذی یکرر التا، تو تمتام بھی نہ امامت کرائے، الذی یکرر التا، جو تا تا کی تکرار کرتا ہو۔ جیسے ہمارے ہاں جو ہکلانے والے ہیں وہ تا کی تکرار بہت کرتے ہیں، پہلے 4-5 بار تا کی تکرار کریں گے، پھر اس کے بعد مطلب والا جملہ ادا کر پائیں گے، یہ ان کی مجبوری ہے۔ وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ زِيَادَةِ الْحُرُوفِ فِي الْقِرَاءَةِ، اور یہ ایسا ہے کیونکہ قرات میں حروف کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بار، اگر 2 دفعہ قاف ہے تو اگر کوئی ہاں قاف کی تکرار کرتا ہے 5 بار، تب تو 7 دفعہ ہو گیا یہ حرف۔ لہذا قرات میں حروف کی زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے، ایسے آدمی کو امام نہیں بنانا چاہیے جو ہکلا رہا ہو اور جس کی زبان میں فصاحت نہ ہو۔
تو یہ امام کے تعلق سے بات ہوئی کہ امامت کس کی حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور پھر اس امام کی جس کی امامت مکروہ ہے، البتہ اگر پڑھ لیں گے اس کے پیچھے تو نماز ہو جائے گی۔ تو جس کی حرام ہے وہ ہیں امامت المرأة بالرجل، مردوں کے آگے جا کے مردوں کی امامت عورت کرائے، یہ جائز نہیں ہے۔ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ عورت کو پیچھے رہنا چاہیے، لیکن اگر امامت کی ذمہ داری دے دیں گے تو اس اصل کی خلاف ورزی ہوگی اور اسے آگے بڑھانا پڑے گا۔ ایسے ہی کوئی محدث آدمی ہے جس کا وضو نہیں ہے، جو جنبی ہے، یا جس کے بدن پہ کپڑے پہ نجاست لگی ہے اور اسے معلوم ہے، تو اس کی امامت بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسا ان پڑھ ہے جو قرآن جو سورہ فاتحہ تک نہیں اچھے سے پڑھ پاتا ہے، جس کا پڑھنا رکن ہے، تو وہ بھی امامت نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی فاسق اور بدعتی کی امامت بھی جائز نہیں ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اس کی طرح ہے جو فاسق ہے؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ العاجز عن الرکوع والسجود، یعنی رکن ادا کرنے میں جو عاجز ہو، رکن کی ادائیگی سے معذور ہو، تو وہ صحیح لوگوں کی امامت نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر سب معذور ہیں، سب لنگڑے لولے ہیں، سب نے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، تو پھر عاجز کی امامت کرا سکتا ہے۔ 5 امامتیں ناجائز ہو گئیں، اور 4 نہیں 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے یہاں، 3 امامتیں مکروہ۔ ایک تو لحان کی امامت، جو بہت غلطی کر رہا ہو سورہ فاتحہ کے علاوہ میں بھی، اگر سورہ فاتحہ میں ہے تب تو وہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ میں غلطی کر رہا ہے، کثیر اللحن ہے، کثیر الخطا ہے، تو مکروہ ہے اس کی امامت۔ نبی نے فرمایا یہ ام القوم اقرأہم، قوم کی امامت ان میں وہ کرائے جو سب سے اچھا قاری ہو ان میں۔ من اما قوما وهم له کارہون، اس کی امامت مکروہ ہے جس کی امامت کو لوگ مکروہ سمجھتے ہیں، جسے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، ایسے آدمی کو بھی امامت نہیں کرنی چاہیے۔ نبی نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی نمازیں اوپر نہیں جاتی ہیں، ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں اٹھ پاتی ہیں۔ پہلا آدمی وہ ہے جو ایسی قوم کی امامت کرائے جو اسے ناپسند کر رہے ہوں۔ تیسری امامت جو اخفا کرے بعض حروف کا، اظہار کرنا ہے، اخفا کر رہا ہے، فصاحت سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، یا کوئی آدمی ہکلانے اور تتلانے والا ہے، یعنی بعض حروف کو بلا وجہ تکرار کے ساتھ لا رہا ہے، جیسے فا ہے اور تمتام ہے، یا ہکلانے والا ہے۔ فا کسے کہتے ہیں؟ جو فا کو بار بار پڑھے۔ تمتام کسے کہتے ہیں؟ جو تا کو بار بار پڑھے، کیونکہ اس میں حروف کی زیادتی کر دیتا ہے۔ اگر 4 حروف ہیں تو وہ 20 حروف بڑھا دیتا ہے اس کلمے میں، لہذا ایسا آدمی امامت نہ کرائے تو بہتر ہے۔ اب انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ امام کہاں کھڑے ہو کر امامت کرائے گا، لیکن اس کو اگلی گھنٹی میں دیکھیں گے۔ امام کہاں کھڑا ہوگا؟ صف کے آگے ہوگا، صف کے دائیں، صف کے پیچھے، صف کے بائیں، کہاں رہے گا؟
تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آگے ہی رہے گا، لیکن اس آگے کی تھوڑی سی اور تفصیل رہے گی، دلیل کے ساتھ جانیں گے، ویسے ہی سمجھیں گے جیسے اہل علم سمجھتے ہیں۔ لیکن ابھی اس پر اکتفا کرتے ہیں، اور اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو تو پوچھیے۔